السلام علیکم۔ آپ سب کو ہمارے چینل داستان مجاہدین میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم داستان مجاہد کی قسط نمبر 3 آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور ہماری معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عبد الرحمن کو شہید ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ایک دن صابرہ اپنے مکان کے صحن میں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی عبداللہ کو سبق پڑھا رہی تھی۔ نعیم ایک ڈنڈے کا گھوڑا بنا کر اسے چھڑی سے ہانکتا ہوا ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ کسی نے باہر کے دروازے پر دستک دی۔ عبداللہ نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا اور ماموں جان کہتا ہوا نوارد سے لپٹ گیا۔ کون؟ سعید، صابرہ نے اندر سے آواز دی۔ سعید ایک کم سن لڑکی کو انگلی سے لگائے صحن میں داخل ہوا۔ صابرہ نے اٹھ کر چھوٹے بھائی کا خیر مقدم کیا اور لڑکی کو پیار کرتے ہوئے پوچھا، یہ عذرا تو نہیں؟ اس کی شکل و صورت بالکل یاسمین جیسی ہے۔ ہاں بہن، یہ عذرا ہے۔ میں اسے آپ کے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ مجھے فارس جانے کا حکم ملا ہے۔ وہاں خارجی بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت جلد وہاں پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ پہلے سوچا تھا کہ عذرا کو کسی کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دوں، مگر یہی مناسب سمجھا کہ خود ہی یہاں سے ہوتا جاؤں۔ یہاں سے کب روانہ ہونے کا ارادہ ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ آج ہی چلا جاؤں تو بہتر ہے۔ آج ہماری فوج بصرہ میں قیام کرے گی۔ کل صبح ہم وہاں سے فارس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ عبداللہ اپنی والدہ کے پاس کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا۔ نعیم جو کچھ دیر پہلے ایک لکڑی کی چھڑی کو گھوڑا سمجھ کر دل بہلا رہا تھا، عبداللہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ سعید نے نعیم کو اٹھا کر گلے لگایا، پیار کیا اور پھر ہمشیرہ سے باتیں کرنے لگا۔ نعیم پھر کھیل کود میں مصروف ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ کر عبداللہ کے پاس گیا اور عذرا کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حیا کی وجہ سے خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جرأت سے کام لیا اور عذرا سے مخاطب ہو کر پوچھا، تم بھی گھوڑا لوگی؟ عذرا شرما کر سعید کے پیچھے چھپ گئی۔ جاؤ بیٹا، سعید نے عذرا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اپنے بھائی کے ساتھ کھیلو۔ عذرا شرماتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے نعیم کے ہاتھ سے چھڑی پکڑ لی۔ دونوں صحن کی دوسری طرف جا کر اپنے اپنے لکڑی کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ عبداللہ نعیم کی حرکات سے ناخوش تھا اور اس کی طرف گھور گھور کر دیکھتا رہتا تھا، لیکن نعیم تھوڑے ہی عرصے میں اپنے نئے ساتھی سے کچھ اس درجے مانوس ہو گیا تھا کہ عبداللہ اس کی طرف دیکھتا بھی تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ جب عبداللہ نے اس کو منہ چڑھانا شروع کیا تو وہ ضبط نہ رکھ سکا۔ دیکھو امی جان، عبداللہ منہ چڑھاتا ہے۔ ماں نے کہا، نہ عبداللہ، اسے کھیلنے دو۔ عبداللہ سنجیدہ ہوا تو نعیم نے منہ چڑھانا شروع کیا۔ عبداللہ نے تنگ آ کر اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ عذرا کی کہانی صابرہ سے مختلف نہ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہوش سنبھالنے سے پہلے والدین کے سایہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عذرا کا باپ ظہیر فسطاط کے سرکردہ لوگوں میں سے تھا۔ اس نے 20 سال کی عمر میں ایرانی نسل کی ایک حسین لڑکی یاسمین سے شادی کی تھی۔ یاسمین کے سہاگ کی پہلی شب تھی۔ وہ اپنے محبوب شوہر کے پہلو میں امنگوں کی ایک نئی دنیا بیدار کر رہی تھی۔ کمرے میں چند شمعیں جل رہی تھی۔ یاسمین اور ظہیر کی آنکھوں میں ایک خمار تھا، لیکن وہ خمار نیند کی خمار سے بہت مختلف تھا۔ ظہیر پوچھ رہا تھا، یاسمین سچ سچ بتاؤ، تم خوش ہو نا؟ دلہن نے انتہائی مسرت کی حالت میں بولنے کے بجائے نیند باز آنکھیں کھولیں، اوپر اٹھائیں اور پھر جھکا لیں۔ ظہیر نے پھر وہی سوال کیا۔ یاسمین نے شوہر کی طرف دیکھا، حیا اور مسرت کی گہرائیوں میں کھوئے ہوئے ایک دل فریب تبسم کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بھولا بالا سا جواب کس قدر معنی خیز تھا اس وقت جب کہ رحمت کے فرشتے مسرت کے گیت گا رہے تھے اور یاسمین کا دھڑکتا ہوا دل ظہیر کے دل کی دھڑکن کا جواب دے رہا تھا۔ الفاظ کس قدر بے حقیقت معلوم ہوتے تھے۔
ظہیر نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ اپنے دل سے پوچھو، یاسمین نے جواب دیا۔ ظہیر نے کہا، میرے دل میں تو آج خوشی کا طوفان امڑ رہا ہے۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کائنات کی ہر چیز مسرت کے نغموں سے لبریز ہے۔ کاش یہ نغمے ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ کاش یاسمین کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو ایک لمحہ پیشتر مسرتوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھیں، مستقبل کا خیال آتے ہی پرنم ہو گئیں۔ ظہیر محبوب بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے اختیار ہو گیا۔ یاسمین، یاسمین، تم رو پڑی؟ کیوں؟ نہیں، یاسمین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ نہیں، کیوں؟ تم سچ مچ رو رہی ہو؟ یاسمین، تمہیں کیا خیال آیا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا میری قوت سے باہر ہے۔ مجھے ایک خیال آیا تھا، یاسمین نے چہرے کو ذرا شگفتہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا خیال؟ ظہیر نے سوال کیا۔ کوئی خاص بات نہیں، مجھے حلیمہ کا خیال آیا تھا۔ بیچاری کی شادی کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ظہیر نے کہا، میں ایسی موت سے بہت گھبراتا ہوں۔ بیچارے نے بیماری کی حالت میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی۔ ایک مجاہد کی موت کتنی اچھی ہوتی ہے، لیکن افسوس وہ اس سعادت سے محروم رہا۔ اس بیچارے کا اپنا قصور بھی تو نہ تھا۔ وہ بچپن سے مختلف جسمانی بیماریوں کا شکار رہا۔ جب اس کی موت سے چند دن پہلے مزاج پرسی کے لیے گیا تو اس کی عجیب حالت تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے بازو لوہے کی طرح مضبوط ہیں۔ تم گھوڑے پر چڑھ کر میدان جنگ میں دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہو، لیکن میں یہاں پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہوں۔ دنیا میں میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں بچپن میں مجاہد بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن اب جوانی کا وقت آیا ہے تو میرے لیے بستر سے اٹھ کر چند قدم چلنا بھی دشوار ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، لیکن وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ جہاد پر جانے کی حسرت اپنے ساتھ ہی لے گیا، لیکن اس کے پہلو میں ایک مجاہد کا دل تھا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ایسی موت اسے پسند نہ تھی۔ ظہیر نے بات ختم کی اور دونوں ایک گہری سوچ میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور مؤذن دنیا والوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے نماز میں شریک ہونے کا خدائی حکم سنا رہا تھا۔ یہ دونوں اس حکم کو بجا لانے کی تیاری کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ظہیر نے دروازہ کھولا تو سامنے سعید سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ سعید گھوڑے سے اترا اور ظہیر نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔